This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे. Welcome back, Nazreen. Saad, you were saying that you were going to give us an example. Sir, it was very interesting. आज से कोई 3-4 साल पहले मैं रिसर्च कर रहा थोड़ा था about governance issues. I looked at the fisheries department, and there were 13 federal agencies regulating fisheries. There were 18 provincial and local. So if you combine those two, 31 government agencies are overlooking fisheries. That means our fisheries should be a very, very efficient organization. Or a highly corrupt system then. That means کہ 31 آپ رشوتیں دیں گے تو کام بنے گا, نہیں تو آپ بیٹھے رہیں. بالکل. But what was most interesting is کہ with so much oversight, you would expect کہ there are certain standards being met. آپ کے اخباروں کے اوپر ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ EU bans seafood export from Pakistan. Right. So with 31 government organizations جو اوور لک کر رہی ہیں ایک انڈسٹری کو, EU بینڈ کر دی ہے کہ جی یہ اسٹینڈرڈ. So it's total failure. It's a total failure. Over-regulated. Over-regulated. I've started companies in the US, in Europe. میرا کبھی گورنمنٹ سے واسطہ ہی نہیں پڑا جی. ایک فائنینشیل سروسز کمپنی تھی, ہمارے لوئر نے جا کے رجسٹریشن وہاں فائل کی, ہر سال ہم ٹیکس جمع کرا دیتے تھے, کبھی ہماری کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے کوئی نہ ملاقات ہوئی نہ کچھ ہوئی. فرد یہ بتائیں کہ یہ جو منصور نے بات کی کہ اینڈ سعد آلسو سیڈ کہ 90% فلائی بائی نائٹرز ہیں, تو اصل جو لوگ ہیں کین دے آپریٹ ان پاکستان گیون دا ریڈ ٹیپ اینڈ آل دیٹ؟ آئی مین از دیٹ سم تھنگ وچ دے کین کوپ وتھ؟ دیکھیں جی, فلائی بائی نائٹ انویسٹرز کا فینومینا ہمیشہ ہی رہا ہے. جہاں آپ کی گورننس ویک ہوئی, یہ ریلے کے طور پہ, ہرڈ کے طور پہ آتے ہیں. اچھا. ڈو دیئر جاب اینڈ گو بیک. جہاں آپ کی گورننس بہتر ہو گئی, باقی جو آپ کے ٹریڈیشنل اور ریئل اسٹریٹجک انویسٹرز ہیں وہ آ جاتے ہیں. یہ آپ ٹرینڈ دیکھ لیں. تو گورننس مینس ناٹ اونلی یور لیگل فریم ورک بٹ آلسو ہاؤ یو امپلیمنٹ اٹ. ایگزیکٹلی, امپلیمنٹیشن ہے, فائنینشیل ڈسپلن ہے, پروفیشنلزم ہے, کمپیٹنس ہے. اب فار ایگزامپل انرجی سیکٹر میں جب تک آپ سرکولر ڈیٹ کا ایشو سالو نہیں کریں گے, کوئی انویسٹر انرجی سیکٹر میں نہیں آئے گا. اس کو پتا ہے کہ پہلے ہی آئی پی پی کو پیسے نہیں مل رہے ہیں, تو میں اپنی انویسٹمنٹ لا کے اٹس اے سنک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. رائٹ رائٹ. پھر آپ کے جو اب جیسے ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل ہے, بٹ ایک انرجی سیکٹر میں ہم نے جو جس قسم کا سسٹم بنایا ہوا ہے جی, کہ جس کو وہ ٹھیکہ مل جائے اس کے لیے تو ایک گریوی ٹرین چل پڑتی ہے. جی جی, کہ ان کو بہترین ریٹ آف ریٹرن بھی ملے گا, اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی ملیں گی, اور ان کو انرجی پیمنٹس بھی ملیں گی. بجلی بنتی ہے یا نہیں بنتی پھر بھی ملے. اٹس اے ہائیلی ریگولیٹڈ کائنڈ آف. تو فورن انویسٹر کمپیٹیٹو سچویشن میں بھی آنے کو تیار ہوگا کہ وی ہیو ٹو گیو دیم دیز انسینٹیوز بفور دے کم. دیکھیں جی, میں نے جیسے آپ کو بتایا فورن انویسٹرز 3 چیز دیکھتا ہے. نمبر 1 پروفیٹیبلٹی. ٹھیک ہے, پروفیٹیبلٹی اس کو نظر آ رہی. پھر اس کی سیکورٹی آف جو انویسٹمنٹ ہے, سسٹینیبلٹی آف انویسٹمنٹ ہے, وہ کمپرومائزڈ ہے. اس کو اگر پروفیٹیبلٹی نظر بھی آ رہی ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے مجھے پیسے ہی نہیں ملنے ہیں, اور سوورن گارنٹی آپ کی انووک ہونے جا رہی ہے, تو وہ سیکنڈ فیکٹر جو ہے وہ اس کے لیے ڈیٹرنٹ ہوگا. بٹ از ہی لوکنگ فار اے گارنٹیڈ پروفٹ؟ وہ تو نہیں ہے. آئی مین از ہی اوپن ٹو کمپٹیشن؟ Well, I mean to say in IPP, of course, it's a guaranteed return. Profit. It's a guaranteed return. Why can't we go into a competitive IPP? Well, I think it's a question of global trend کیا ہو رہا ہے. باقی جہاں پہ بھی IPPs آ رہی ہیں, انڈیا میں آ رہی ہیں, بنگلہ دیش میں آ رہی ہیں, ماڈل یہی ہے. ٹیرفس ڈفرینٹ ہیں. ٹیرف کمپیٹیٹیونیس آ جاتی ہے. بیڈنگ کرا لیتے ہیں, کمپیٹیٹیونیس آ جاتی ہے, لیکن ماڈل یہی ہے. اور یہی ماڈل رہے گا جو آئی پی پیز آئیں گی. لیکن ان کی ٹیرف پہ آپ مثلاً اگر ایک پاکستان میں اس وقت 10,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے جی, اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی جو مرضی آ کے انویسٹ کرے
اور جس مرضی کو بیچے ایٹ واٹ ایور پرائز دے وانٹ ٹو سیل اٹ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو آسک them to fix a price. Will anybody come? نہیں دیکھیں جی, کسی کو تو نہیں بیچ سکتے نا, انہوں نے دینی تو نیشنل گریڈ پہ ہی ہے. نہیں تو اگر نیشنل گریڈ کو ویلنگ چارج دے کے اچھا وہ تو پھر ڈفرینٹ ایک ماڈل بنے گا, وہ چل جائے گا, وہ ہو سکتی. جیسے اب انڈیا میں ہے, انہوں نے 2 ایکسچینجز بنائی ہیں, انرجی ٹریڈنگ ایکسچینجز, رائٹ. انہوں نے وہاں پہ پروونسز میں کمپٹیشن کریٹ کر دیا ہے. دے وینٹ بیک فرام پروونشل گریڈ ٹو نیشنل گریڈ. ہم نیشنل گریڈ سے پروونشل گریڈ پہ آ رہے ہیں, وہ اب گئے ہیں نیشنل گریڈ پہ. ان کی پروونشل گریڈ تھی, پروونشل ٹیرفز تھے, اب وہ نیشنل پہ جا رہے ہیں, اب وہ جا رہے ہیں نیشنل پہ. یونیفائڈ اکانومی. ناؤ دی تھنگ از دس دیٹ سرپلس اسٹیٹ کین سیل ہز الیکٹریسٹی ٹو اے ڈیفیشنٹ اسٹیٹ, اور وہ مارکیٹ میں ٹیرف کر لیتے. دے آر going on a one step higher, deregulated market. So what you are saying is کہ deregulation, liberalization etc. میں real investors can also participate and they can compete. Exactly. And let me ask you another question کہ کیا پاکستان کے tax laws or tax rules, are they very taxing or are they? No, they are not. They are not. I have worked in a multinational for 30 years and frankly speaking I never had the problem with the taxation authority. One reason is this, that we have a mandate from our headquarter, declare openly and clearly whatever your profits are. There should be absolute transparency in that, and the tax authorities understand that. So once we are doing that, ours are open books. We never had to pay anything under the table, nothing at all. So we have been quite satisfied with the taxation. So these are the kinds of investors we need in this country. Absolutely. Absolutely, who are ethical investors, who have transparency, and these are all large strategic investors. اور وہ جب بھی آئیں گے جب یہاں پہ enabling environment ہوگی, اس کے علاوہ نہیں آئیں گے. وہ خود آ جائیں گے, خود آئیں گے. They will come themselves, because دیکھیں جی, why investors come to Pakistan? Why will he come to Pakistan? Main driver is your growing middle class. Right. Demanding better life. Economy یہ کہاں پہ ملے گی آپ کو؟ انڈیا میں فینومینا اب ایک اسٹیٹ پہ آ رہا ہے, چائنا پہ ایک سیچوریشن پہ آ رہا ہے. پاکستان از ان ویری گڈ کنڈیشن. یہاں پہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے. ابھی تو مطلب پاپولیشن ینگ ہے, لوکیشن بے شمار ہے, اربنائزیشن ہو رہی ہے. جی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کے $13 بلین کہیں نہیں لگے ہیں. اس کے آپ جیسے میں نے پہلے کہا, وہ 26 بھی ہو سکتے ہیں, 26 بھی ہو سکتے ہیں. آپ آدھے بھی لگا دیں, آپ کی جی ڈی پی جمپ کر جائے گی. انیبلنگ. اچھا, ان کو دیکھ کے باقی اسٹریٹجک انویسٹرز بھی آئیں گے. آپ کو جو ایشوز آتے ہیں, یو ڈیل پرائمرلی ود دی ایم این سیز یا یو آلسو ڈیل ود اوورسیز پاکستانیز, یا ان کو بھی کیا ایشوز آپ کو بیسکلی لیگلی کیا زیادہ آتے ہیں؟ آر دے incorporation issues, are there taxation issues, are there infrastructure issues, are there contract issues? جو ہماری لا پریکٹس ہے وہ بیسکلی جو فوکس کرتی ہے وہ ریپرزنٹیشن آف فورن کمپنیز ان پاکستان. تو اس میں یہ سارے کے سارے جو ایشوز آپ نے گنوائے وہ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن ان دا کانٹیکسٹ آف فورن انویسٹمنٹ جو سب سے بڑا جو ایک ایشو جو ایسی کمپنیز فیس کرتی ہیں جو کہ پاکستان میں کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ بیسکلی سینکٹیٹی آف دا کانٹریکٹ کا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ کل حکومت پنجاب یہ فیصلہ کرے کہ جی لاہور میں ہم نے ایک ٹرانزٹ ٹرین سسٹم یا ہم نے ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم ہم نے چلانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہوئے گی شاید 5 سے 10 سے 15 بلین ڈالرز ہوئے گی, اور میرے خیال میں انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں اتنا ایپیٹائٹ ہے کہ یہ پیسہ ارینج کیا جا سکتا ہے. آپ کی جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کی گارنٹیز کے ساتھ, جو جس ملک کے سپلائرز ہوں گے ان کی جو ایکسپورٹ کریڈٹ ایجنسیز ہوں گی ان کی فنڈنگ کے ساتھ, اور فرض کریں پاکستان کی جو سوورن گارنٹی کے ساتھ. یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کا جو ریٹرن ہوگا وہ جو انویسٹر ہے وہ ریٹرن کے لیے گورنمنٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, وہ ریٹرن کے لیے جو ورلڈ بینک کی یا جو ای سی ایز کی گارنٹیز کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, وہ ریٹرنز کے لیے دیکھ رہا ہوگا ان کیش فلوز کو جس کے تھرو وہ اس کی ری پیمنٹ ہوگی 1 سال میں نہیں بلکہ 30 سے 40 سال میں, کیونکہ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. یہاں پہ جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت کے دور میں ایک ایگریمنٹ ہوا, وہ جیسے ہی وہ حکومت جائے گی
بلکہ اب وہ چینج تھوڑا بدل گیا, وہ حکومت جاتی بھی نہیں ہے, اس سے پہلے کیس جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اب اس میں لوگ جو ہیں وہ عدلیہ کو الزام دیتے ہیں کہ جی یہ ججز جو ہیں یہ اسٹے دے دیتے ہیں, اس طرح کی باتیں, لیکن اس میں جو ایک حقیقت ہے, اور مجھے حیرت ہے, دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی بیسس ہے, اور مجھے ایک جس چیز کی حیرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایک سمپل ایک ایشو ہے جو کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا, آج تک کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا. جہاں تک ہمارا لیگل انفراسٹرکچر ہے, ہمارا لیگل انفراسٹرکچر آج تک 19ویں صدی میں کھڑا ہے. ہمارا لیگل انفراسٹرکچر آج تک 19ویں صدی میں کھڑا ہے. جو ہمارا لا آف کانٹریکٹ ہے جس پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بیس کرتی ہیں وہ 1872 کا ہے. ہمارا جو 1872 کا ہے, نہیں تو کسی نے چینج نہیں کیا. ایگزیکٹلی کسی نے چینج نہیں کیا. کس کا کام تھا یہ چینج کرنا؟ دس از دا کوشچن کہ میں تھوڑا سا اور آگے جانا چاہتا ہوں. 1872 کا ہمارا لا آف ایویڈنس ہے, 1872 کا ہمارا جو ہے وہ لا آف کانٹریکٹ ہے, جو آپ کا کوڈ آف سول پروسیجر ہے, جو آپ کے اس طرح کے جو کمرشل میٹرز ہوتے ہیں جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں, وہ 1908 کا ہے. اچھا, جو آپ کا جو رجسٹریشن ایکٹ ہے, اگر آپ نے زمین خریدی ہے اور زمین خریدنے کے بعد جب آپ اس کی رجسٹری کرواتے ہیں وہ آپ کا 1908 کا ہے. ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ میرے خیال میں 1857 کا ہے. ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ 1898 کا ہے. اور جو ایسوسیٹڈ لیجسلیشنز ہیں یہ وہ ساری ہیں جو کہ برٹش نے 1850 سے لے کے 1900 کے درمیان میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. یہ کام جو ہے یہ ہماری اسمبلیز کا ہے یا کس کا کام ہے؟ ویل ٹیک دس آنسر after this short break. We'll have to take a short break and then come back. This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HPL. सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे.